بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پڑھائی۔ ابراہیم نے کہا مجھے نہیں معلوم کہ نماز میں زیادتی ہوئی یا کمی۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سلام پھیرا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا گیا کہ یا رسول اللہ کیا نماز میں کوئی نیا حکم آیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آخر بات کیا ہے؟ لوگوں نے کہا آپ نے اتنی رکعتیں پڑھی ہیں۔ یہ سن کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دونوں پاؤں پھیرے اور قبلے کی طرف منہ کر لیا اور غلطی کے 2 سجدے کیے اور سلام پھیر لیا۔ پھر ہماری طرف متوجہ ہوئے اور فرمایا کہ اگر نماز میں کوئی نیا حکم نازل ہوا ہوتا تو میں تمہیں پہلے ہی ضرور کہہ دیتا، لیکن میں تو تمہارے ہی جیسا آدمی ہوں، جس طرح تم بھول جاتے ہو میں بھی بھول جاتا ہوں، اس لیے جب میں بھول جایا کروں تو مجھے یاد دلا دیا کرو، اور اگر کسی کو نماز میں شک ہو جائے تو اس وقت ٹھیک بات سوچ لے اور اسی کے مطابق نماز پوری کرے، پھر سلام پھیر کر 2 سجدے غلطی کے کر لے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 401۔ میری 3 باتوں میں جو میرے منہ سے نکلی میرے رب نے ویسا ہی حکم فرمایا۔ میں نے کہا تھا کہ یا رسول اللہ اگر ہم مقام ابراہیم کو نماز پڑھنے کی جگہ بنا سکے تو اچھا ہوتا۔ اس پر یہ آیت نازل ہوئی اور تم مقام ابراہیم کو نماز پڑھنے کی جگہ بنا لو۔ دوسری آیت پردے کے بارے میں ہے۔ میں نے کہا تھا کہ یا رسول اللہ کاش آپ اپنی عورتوں کو پردے کا حکم دیتے، کیونکہ ان سے اچھے اور برے ہر طرح کے لوگ بات کرتے ہیں۔ اس پر پردے کی آیت نازل ہوئی اور ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویاں جوش اور خروش میں اپنی خدمت میں اتفاق کر کے کچھ مانگ لے کر حاضر ہوئی۔ میں نے ان سے کہا کہ ہو سکتا ہے کہ اللہ پاک تمہیں طلاق دلا دے اور تمہارے بدلے تم سے بہتر مسلمہ بیویاں اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو عنایت کرے تو یہ آیت نازل ہوئی۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 2۔ لوگ قباء میں فجر کی نماز پڑھ رہے تھے کہ اتنے میں ایک آنے والا آیا۔ اس نے بتایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر کل وحی نازل ہوئی ہے اور انہیں کعبہ کی طرف نماز میں منہ کرنے کا حکم ہو گیا ہے۔ چنانچہ ان لوگوں نے بھی کعبہ کی طرف منہ کر لیا، جبکہ اس وقت وہ شام کی طرف منہ کیے ہوئے تھے، اس لیے وہ سب کعبہ کی طرف گھوم گئے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 403۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھولے سے ظہر کی نماز میں ایک مرتبہ 5 رکعت پڑھائی۔ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ پھر آپ نے اپنے پاؤں موڑ لیے اور غلطی کے 2 سجدے کیے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 404۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے قبلے کی طرف دیوار پر بلغم دیکھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ناگوار گزرا اور یہ ناگواری آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے مبارک پر دکھائی دینے لگی۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم اٹھے اور خود اپنے ہاتھ سے اسے کھرچ ڈالا اور فرمایا کہ جب کوئی شخص نماز کے لیے کھڑا ہوتا ہے تو مانو وہ اپنے رب کے ساتھ سرگوشی کرتا ہے، یا اس طرح فرمایا کہ اس کا رب اس کے اور قبلے کے بیچ ہوتا ہے، اس لیے کوئی شخص نماز میں اپنے قبلے کی طرف نہ تھوکے، البتہ بائیں طرف یا اپنے قدموں کے نیچے تھوک سکتا ہے۔ پھر آپ نے اپنی چادر کا کنارہ لیا، اس پر تھوکا، پھر اس کو الٹ پلٹ کیا اور فرمایا یا اس طرح کر لیا کرو۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 405۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا تمہارا یہ خیال ہے کہ میرا منہ نماز میں قبلے کی طرف ہے؟ اللہ کی قسم مجھ سے نہ تمہارا ڈر چھپتا ہے، نہ رکوع میں اپنی پیٹھ کے پیچھے سے تم کو دیکھتا رہتا ہوں۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 418۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں ایک مرتبہ نماز پڑھائی، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم منبر پر چڑھے، پھر نماز کے سلسلے میں اور رکوع کے سلسلے میں فرمایا میں تمہیں پیچھے سے بھی اسی طرح دیکھتا رہتا ہوں جیسے اب سامنے سے دیکھ رہا ہوں۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 419۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان گھوڑوں کی جنہیں جہاد کے لیے تیار کیا گیا تھا مقام حافیہ سے دوڑ کرائی۔ اس دوڑ کی حد سنیت الوداع تھی اور جو گھوڑے ابھی تیار نہیں ہوئے تھے ان کی دوڑ
سنیت الوداع سے مسجد بنی زکیر تک کرائی۔ عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی اس گھوڑے دوڑ میں شرکت کی تھی۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 420۔ If you enjoy the video, please like the video, share with friends, and don't forget to subscribe and hit the bell icon.